آپ حضرات تشریف لائیں، قریب قریب بیٹھیں اور بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ آپ تشریف رکھیں گے میں بات کروں گا، اور جو بیر حضرات کھڑے ہیں وہ بھی تشریف لائیں۔ الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف۔ صدر ذی وقار اور میرے محترم سامعین، میری صورتحال یہ ہے کہ ایک جلسہ ہوا کرتا تھا گجرات شہر میں، جس میں آپ تشریف فرما ہیں، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی پیر طریقت رہبر شریعت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ بھی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اونچی آواز سے ذرا۔ اور یہ جو ساتھی دروازے پر کھڑے ہیں یہ تشریف لائیں، یہ جلسے سننے کے لیے آئے ہیں، قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات بعد میں کرتے رہیں، سب قریب ہوتے جائیں میرے، تاکہ چند باتیں کہہ کر میں اجازت لے لوں گا۔ تو وہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا کرتا تھا، جس میں پہلی رات میری تقریر ہوا کرتی تھی، اور دوسری رات خان احمد سعید صاحب ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی تقریر ہوا کرتی تھی، اور وہ جلسہ بہت بڑا کامیاب جلسہ تھا۔ اس کے بعد میں نے پاکستان ایئر فورس جوائن کر لی، جس سے میں ایک ڈسپلن میں آ گیا، تقریر کرنے پر پابندی، گفتگو کرنے پر پابندی۔ حالات نے میرا ساتھ دیا، سازگار ہو گئے۔ آج میں انشاءاللہ اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں کھل کر باتیں کروں۔ میں پہلے ایک دو مرتبہ حاضر ہوا، میں سید شفاء اللہ شاہ صاحب کی محنت اور ان کی دن رات کوشش اور اس کے نتائج سے باخبر ہوا ہوں۔ اللہ ان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاکر صاحب پوری دنیا میں اہل توحید آپ کو سن رہے ہیں، آپ گفتگو جاری رکھیں، دعوت نہ دیں، یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام آپ کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو دیگر حضرات بھی بیان کرتے ہوں گے، لیکن اشاعت توحید کا مطمع نظر یہ ہے کہ دنیا میں یا قرآن ہو یا پیغمبر کا بیان ہو، جو رسول اللہ نے فرما دیا وہ بھی حرف آخر، جو اللہ کے قرآن میں آیا وہ بھی حرف آخر۔ تو آج میں نے قرآن مجید سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے،
اور اسی کا ترجمہ کر کے اجازت لوں گا آپ سے۔ میرے محترم سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکات مولالیہ اور میرے محترم حضرت مولانا اشرف علی دامت برکات مولالیہ اور دیگر میرے نوجوان ساتھی جن سے میں تاحال متعارف نہیں ہوں، لیکن صدیوں میں پہلے کہیں کبھی ملاقات ہوئی، سالوں میں، قرآن نے یہ اطلاع دی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور خط کا مطمع نظر یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ، مجھ پر چڑھائی کرنے کی کوشش نہ کریں، وَاتُونِي مُسْلِمِينَ، میرے پاس فرما بردار بن کر آ جا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بڑے اعجازی رنگ میں پیش کیا ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن نفس مضمون بیان کرتا ہے، ادھر ادھر کے واقعات سے قرآن اشارے کنائے کرتا چلا جاتا ہے۔ ملکہ سبا ایک ایسی قوم سے متعلق تھی جو سورج کو پوجتی تھی۔ ایک دن ہدہد وہاں چلا گیا اور دیکھ کر آیا تو بڑا غصے میں، سلیمان علیہ السلام اس کی تلاش میں تھے کہ ہدہد ہے کہاں، اس کو حاضر کرو۔ ہدہد حاضر کیا گیا، ہدہد سے پوچھا کہاں رہے میاں؟ ہدہد نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کا احاطہ کیا ہے یا ایسی چیز کا علم رکھتا ہوں جو تم علم نہیں رکھتے ہو۔ ایک پرندہ پیغمبر کو کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ایک پرندہ جس کو ہدہد کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور ہدہد کے بھی الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری بات صداقت پر مبنی ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور دلیل تیری سنوں گا، اگر تو نے بغیر دلیل کے بات کی میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ ایک معصوم چھوٹا سا پرندہ سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس نے ایک تقریر کی۔ قرآن نے وہ تقریر نقل کی ہے، وہ تقریر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پرندے کے الفاظ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں پرندہ کہنے لگا انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ میں نے عجیب چیز دیکھی، ایک سبا قوم کو دیکھا جس کو تجھ کو علم نہیں پیغمبر، تیرے نالج میں نہیں۔ ایک پہ پرندے کا عقیدہ کیا ہے، عالم الغیب کون؟ اونچی آواز سے بولنا، اونچی آواز سے، عالم الغیب کون، حاضر ناظر کون، عزت دینے والا کون، ذلت دینے والا کون، مشکلیں حل کرنے والا کون، دعاؤں کو سننے والا کون؟ فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دعاؤں کے قبول کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ مشکلوں کے حل کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ یہ سٹیج شاہ صاحب کا جن کی صدارت میں جب وہ باقاعدہ حیات تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، یہ درویش باتیں کیا کرتا تھا۔ میں نے سوچا میں کون سی پارٹی جوائن کروں، یہ بھی کہہ رہا ہے مولانا شاکر آجا، یہ بھی کہہ رہا ہے مولانا شاکر آجا۔ آج 72 کو میں پہنچ گیا، میں سوچوں میں پڑ گیا، میں فکر میں پڑ گیا
میں نے استخارہ کیا، استخارہ میں شاہ صاحب کا نام نکلا، میں نے کہا چل مولا ساری باتیں چھوڑ، آج جو شاہ جی کا پروگرام ہے اسی کو دنیا میں پیش کر۔ یاد رکھیے گا، اپنے پورے وثوق سے کہتا ہوں، کسی جماعت سے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ نے اتنا دیا کہ میری جیبیں بھر دی، صرف یہ کہتا ہوں خدا کی قسم سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ یہ سنتا ہے، جب سننے کی بات سن لی تو پھر آگے تو سارے ہی مسئلے حلال۔ سن لو میری بات، ہر چیز کے سننے والا کون؟ اوہ میرے جتنی آواز تے نکالو، بڈھے جتنی آواز تے نکالو نا، ہر چیز کے سننے والا کون؟ ہر چیز کے دکھ دور کرنے والا کون؟ ہر کی مشکلیں سننے والا کون؟ اور کہنے لگا یہ چھوٹا سا پرندہ اللہ کا پیغمبر، میں اڑتے اڑتے وہاں پہنچا، ہوا کیا؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ اے اللہ میاں میرے چھوٹے ہوئے کو نہ دیکھ، اے سلیمان علیہ السلام میں اس اللہ کی مخلوق ہوں، یہ نہ دیکھیے میری پرواز نے دیکھا کہ اللہ کے سوا پکارتی ہے سورج کو۔ کیوں؟ کس لیے؟ صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے سبا میں، سورج کی پوجا کرنا، سورج سے مانگنا۔ سورج ایک چمک رکھتا ہے، اس کی چمک سے آگے نہیں جاتی۔ سلیمان علیہ السلام کے دل میں آیا میں کیوں نہ ایسا طریقہ کار اختیار کروں کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بات سن، یہ سورج مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ سورج ایک عابد کی حیثیت سے اللہ معبود ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، یہ طالب ہے وہ مطلوب ہے۔ لوگ چمک کو دیکھ کر مرے ہیں، کسی نے نبی کو پکارنا شروع کر دیا، کسی نے ولیوں کو پکارنا شروع کر دیا، کسی نے خواجہ اجمیری کو پکارنا شروع کر دیا، کسی نے داتا کو پکارنا شروع کر دیا۔ ایک پرندے کو اتنا غصہ آیا، لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا ابھی میں جاتا ہوں سلیمان علیہ السلام کے پاس، اس کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یسجدون للشمس، سیدھا کرتے ہیں وہ سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جو سیدھا کرے۔ اس کے بارے حدت کی سنیے، زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل۔ اللہ کے سوا جو غیروں کو پکارتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے، سن لو میری بات، شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، اس کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھا دیا۔ کبھی خواجہ اجمیری کو پکار رہا ہے، کبھی معین الدین چشتی کو پکار رہا ہے، کبھی خواجہ باقی باللہ کو پکار رہا ہے۔ او توحیدیو، تمہیں مبارک ہو، تم نے اللہ کو پہچان لیا کہ تیری پیشانی بنانے والا کون، تیرے ناک کو بنانے والا کون، تیرے ہاتھوں کو بنانے والا کون۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ۔ تیرے آنکھ میں بناؤں، تیرا ناک میں بناؤں، تیرے پاؤں کو میں بناؤں، تیری چالوں کو میں بناؤں۔ ظالم کے بچے، میرا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ تو سیدھا کراتا ہے۔ شاہ جی کے ساتھ میں چلتا رہا، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کے ساتھ چلتا رہا،
ان کے نالج میں 10-10 4-4 دن ہم اکٹھا چلا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ عقیدہ بنا دیا کہ لوگوں ساری دنیا مل جائے مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور یہ تو ایک کتمیر کے بھی مالک نہیں، وہ کیا ہے گٹھلی جس کے اوپر کھجور ہے اور درمیان میں چھلی ہے اور نیچے ایک کھجور کا وہ بیج ہے، گویا کہ وہ اتنا بھی ذرہ بھر اختیار نہیں رکھتے۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کہنے لگ گیا، اللہ کے پیغمبر فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ۔ کیسے ان کو ہدایت ملے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمانے لگے تیری باتیں اگر سچی ہیں میرا خط لے جا۔ اور خط کیا تھا؟ ایک علمی خزانہ تھا، ایک دستاویز تھی جس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 3 ایتوں میں بند کر دیا۔ پہلے کیا کہا؟ بسم اللہ، اونچی آواز سے اور ڈرو نہیں، بسم اللہ الرحمن اللہ تعالی علیہ، مجھ پر تو غالب نہیں آ سکو گے، رک جاؤ، میرے ساتھ اللہ بھی ہے، اور اللہ نے جنوں کو میرے تابع کر دیا، ہواؤں کو میرے تابع کر دیا، فضاؤں کو میرے تابع کر دیا۔ ہواؤں کو کہتا ہوں رک جاؤ، مجھے لے کر جاؤ، ہوائیں لے جا رہی ہیں، تجھے گھوڑے کی سواری ہوگی، کوئی اور سواری ہوگی، میری سواری کا انتظام اسی نے کیا جس نے مجھے سلیمان علیہ السلام بنا دیا، میں اسی کے نام پر چلتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تعالی علیہ، تو جو ہے سو ہے، لیکن تو وَاتُونِي مُسْلِمِينَ، آج کا میرا ٹارگٹ یہ لفظ ہے، وَاتُونِي مُسْلِمِينَ، بندے دی پتر بن کے آ جا، مسلمان بن کے آ جا۔ انہیں مسلمان دا معنی ہی نہیں سمجھیا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں کسے نہیں کہتے۔ میرے عزیز بھائیوں، ملکہ نے کہا ذرا اس کو میں جانچوں تو صحیح، یہ دنیا دار ہے یا نبوت کا تاجدار ہے، دیکھو تو صحیح۔ اس نے مال بھیجا، کافی سارا مال۔ آپ نے فرمایا تجھے مال دیتی ہے تاکہ میں مسئلہ توحید پر تیری گرفت نہ کروں، لے جاؤ مال۔ پیغمبر مال نہیں لیا کرتے، پیغمبر عقیدہ بنایا کرتے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ۔ پیغمبروں کا ماٹو مال نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکات العالیہ، اور اس نوجوان جس نے پوری دنیا میں چکر کاٹے، میں فیس بک دیکھ رہا تھا فارچونیٹلی، یہ سامنے آ گیا، یہ کہیں اس وقت چکوال میں ہوں گے یا میرے خیال میں ادھر آگے ایبٹ آباد کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بھولی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کر یہ موٹیویٹ کر رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا مولانا شاکر چھوڑ دے ساری باتیں، زندگی کے ان ایام میں تو جا رہا ہے جب کسی وقت نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، آجا رل جا اسنال دیکھی جائے گی۔ میں یہ جو چند ساتھی ہیں ان کو ضمانت دیتے ہوئے میں سید شفاء اللہ کو کہتا ہوں، دامے درمے سخنے ہم تیرے ساتھ ہیں، تو نوجوان قیادت کرتا جا، ہم تیری ترجمانی میں قرآن بیان کرتے جائیں گے۔ ہم تم سے یہ عہد لیتے اور دیتے ہیں، جنگل میں بلاؤ جنگل میں آئیں گے، بازار میں بلاؤ بازار میں اڑائیں گے، سرے دار بلاؤ سرے دار میں آئیں گے۔ ہم نے حسین احمد مدنی کے ان فرزندوں کو دیکھا ہے جنہوں نے مالٹا کی اس جیل میں جب ان کے استاذ محترم حضرت محمود الحسن قید کر لیے گئے،
پانی گرم نہیں ملتا تھا، انگریز کا دور تھا، حضرت نے سوچا میں ان کو گٹھیا کی مرض ہے، پانی گرم نہیں ہے، کیا کروں؟ سنو طالب علموں، سنو علماء کرام، حضرت نے کیا کیا؟ ایک لوٹا لے لیا، اس میں پانی ڈال دیا اور اس کو سینے پر رکھ دیا، سردیوں کے موسم میں سینے پر رکھ کر، اور چادر گرم رکھ دی، سینے کی گرمی سے جو پانی گرم ہوا، میرا محمود اسی سے وضو کرتا رہا۔ یہ ہے علماء دیوبند، جنہوں نے تاریخ کو ایک نیا باب دیا۔ تاریخ کے پلے میں کیا تھا؟ یہ دنیا کیوں لرزتی ہے؟ صرف اس لفظ سے چڑھتی ہے، اشاعت التوحید۔ کیا لفظ ہے؟ اونچی آواز سے۔ اور اشاعت التوحید و سنت کا کیا معنی ہے؟ جو اللہ کی توحید ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرے۔ میرے شیخ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی مرکز پہ ہزاراں رحمت نازل فرمائے، ان کے ساتھ میں چلا کرتا تھا۔ میں تو ایک اس وقت بچہ تھا، حضرت شیخ فرماتے تھے بیٹا جا چند منٹ پہلے بول اور اللہ کی توحید بیان کر، یا اللہ کی توحید بیان کر۔ مجھے تھوڑا تھوڑا اس وقت جھجک بھی تھی، کچھ بچپن بھی تھا، اور میں ان کو سنتا رہتا تھا۔ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جب آتے تھے چھا جاتے تھے، کراچی کا مجمع ہو، لاہور کا مجمع ہو، شاہ جی کے ساتھ چکوال میں میری 4 تقریریں ہوئی، ان کے ساتھ رہا، اور شاہ جی جب پڑھتے تھے نا لا الہ الا اللہ، ان کا اپنا ایک انداز تھا شاہ جی کا، اور چھا جاتے تھے۔ وہ قرآن پڑھتے کہتے ہو لوگوں سن لو، لوگوں سن لو، زہر کا پیالہ پی لوگے، میری آواز دور تک جا رہی ہے، اور وہ سن رہے ہوں کہ مولانا شاکر کیا کہہ رہا ہے، زہر کا پیالہ پی لوگے لیکن میرے سامنے قرآن نہیں بیان کرو گے۔ یہ وہ لوگ مرد کلندر تھے۔ چلو میں آگے، شاید سید شفاء اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے اس لیے پہلے ٹائم دیا ہے تاکہ یہ جلدی فارغ ہو اور جلدی گھر پہنچے، تو میں بھی ان کا شکر گزار ہوں۔ سنو، ہد بڑا ناراض سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اللہ کے پیغمبر میں نے یہ دیکھا، ہد ادھر آ، یہ میرا لیٹر لے جا، دیکھ تو کیا کرتا ہے وہ کیا کرتی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لیٹر لکھا جس کے آخر میں ہے وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، جلدی جا خط۔ روشن داؤن کو دیکھا، خط سینے میں رکھ دیا، اٹھی ملکہ بلقیس نے خط پڑھا، لرزہ طاری ہو گیا، کہنے لگا اتنا بڑا حدت بات سن، جب خط رکھ لینا تو ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو جانا اور شیراں کی طرح کھڑا ہونا۔ میں نے پنڈی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ پیغمبر کے ماننے والے بزدل نہیں ہوتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور پیغمبر کے ماننے والے بزدل، جو نبی کو نبی مانتا ہے وہ صدیق بنتا ہے، جو نبی کو نبی مانتا ہے وہ فاروق بنتا ہے، جو نبی کو نبی مانتا ہے وہ عثمان غنی بنتا ہے، جو نبی کو نبی مانتا ہے وہ حیدر کرار بنتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اشاعتی توحید بزدل، اونچی آواز نہ اور بولو، ہم بزدل نہیں ہیں، مسئلہ بیان کرنے، ہاں جس کو آبجیکشن ہو، اعتراض ہو، آئے ذرا۔ خط پڑا، ہل گئی، مال بھیجا، سلیمان علیہ السلام نے رد کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عتبہ نے بھی میرے نبی کو مال پیش کیا تھا، عورت لے لے، مال لے لے، چاندی لے لے، جائیداد لے لے۔ رحمت للعالمین نے سر پھر کر کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تمہارا عقیدہ چاہیے، لا الہ، ذرا اونچی آواز سے، لا الہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود۔ جب خط ملا، ملکہ بلقیس نے کارروائی کی، اس کو شرمندگی ہونی پڑی، آواز آ رہا تھا وَأْتُونِي مسلمین، فرما بردار بن کر آ جا۔ اب ملکہ بلقیس نے، میں واقعہ مختصر کر دوں، سارا پروگرام پوسٹ پون کر دیا، چل پڑی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت حاضر کرے، مجھے جلدی جلدی چاہیے۔ ایک انٹرنیشنل دیو جن کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت آپ اپنی جگہ قیام فرمائیں، آپ کے اٹھنے کے وقت تک میں تخت لا کر قدموں میں رکھ دوں گا۔ پیغمبر نے کہا مجھے یہ منظور نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو۔ اور کوئی ایک نوجوان کھڑا ہوا، آصف بن برخیہ، کیا آصف بن برخیہ کہنے لگا میں پلک جھپکنے میں لا دوں گا، میرے پاس اللہ کا علم دیا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی، دیکھا تو جناب علی تخت سامنے بیٹھا تھا، خوبصورت تخت۔ فرمایا میں اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کس کا؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آصف بن برخیہ نے، یا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، تخت آ گیا سامنے۔ یا میرے شیخ حضرت غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جبریل لایا تھا، جبریل لایا، جو لایا تخت سامنے آ گیا۔ اب اس میں مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے اس ملکہ بلقیس کو کہ ملکہ تو سب کچھ صحیح، تیری جرت ہوتی، تیرے خدا کی جرت ہوتی، تیرے صورت کی جرت ہوتی، یہ تخت نہ اٹھانے دیتا۔ آج سمجھ لے کہ سورج خدا نہیں ہے، مخلوق کے خدا ہے۔ اس کو بار بار کہا، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ آخرکار ایک اور چال چلی اور طریقہ بتلایا، کہا ملکہ کو حاضر کرو۔ ملکہ حاضر ہو گئی۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے یہاں؟ اللہ کے قرآن کی بات سچی ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے بولیے گا، اور اونچی آواز سے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ملکہ بلقیس کے سامنے وہ تخت آیا تو آپ نے پوچھا یہ وہی تخت ہے؟ کانہو ہوا، اس نے کہا لگتا تو وہی ہے۔ ویری انٹیلیجنٹ، وہ بہت ذہین تھی، جس نے لفظ کیے، نہ انکار کیا نہ اقرار کیا، دنیا کو واضح کر دیا لگتا وہی ہے۔ فرمایا پھر کیا خیال ہے؟ لیکن کہتی میں تو مسلمان بن کے آ گئی ہے۔ اور مسلمان کا معنی نہیں سمجھی، مسلمان کا معنی ہے اللہ کی توحید کو ماننا۔ مسلمان کا کیا معنی ہے؟ غلامی نہیں چاہتا، نوکرانی نہیں چاہتا، میں آپ کو اللہ کا غلام بناتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ ہاں کی بلا اچھا عصر کی میں تو پڑھ لئیے اللہ الکبیر۔ تو ساتھیوں اسی پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ احباب نے نماز پڑھنی ہے، نماز پہلے ہے اور واقعہ بعد میں ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ میری طرف سے آپ سب ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔